تو سامعین محترم، آج میں نے صرف بتانا اتنا عمل ہے، اتنا کام بتانا ہے، یہ طریقہ بتانا ہے کہ پانی پر دم کس طرح کرنا ہے۔ پانی پر جب آپ دم کریں گے تو اس سے شفا کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو صحیح طریقے سے بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہم جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پانی آب حیات کے طور پر ہمیں کام دے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں تھوڑی سی چیز بتا دوں کہ پانی پر دم کرنا یا کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دم کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ کھاؤ اس چیز کو جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں اس آیت میں اگرچہ جانور کے ذبح کے وقت کا ذکر ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ اگرچہ یہ اس آیت سے یہ مفہوم ہے، اس کو اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا سمجھ کر ہم اس کو پڑھیں گے تو جس چیز پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ چیز شفا یاب ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو۔ تو جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہر وہ چیز استعمال کریں جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ برکت اور شفا رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن کریم ہے، قرآن شریف ہے، یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ یعنی جتنا آیت کریمہ، جتنا حروف، جتنا آیت طیبہ ہم پڑھ کر کسی چیز پر دم کر دیں گے تو اس چیز کو ہم شفا بنا لیں گے اپنے لیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن شفا ہے اور جس چیز پر پڑھا جائے تو وہ چیز شفا ہو جاتی ہے، اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو ذبح کے لیے اپنے نام کا ذکر کیا ہے، یہاں تو ہر چیز کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب جانور ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا، وہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ پاک ہو جائے گا، وہ مردار سے نکل کر وہ پاک اور صاف۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام جانور کو ذبح کرتے وقت نام لے سکتے ہیں تو پھر جب کوئی چیز ہم کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں، کیوں نہ وہ اتنا صاف اور شفاف ہو جائے گی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے آگے شفا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے خود تو فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور شفا کا لفظ ہر اس دکھ، تکلیف، بیماری کے لیے بولا جاتا ہے جب اس سے بندہ چھٹکارا حاصل کرتا ہے تو وہ شفا ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ برکت، شفا اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز پر ہم نے پڑھنا ہے یا دم کرنا ہے اس کو شفا یاب کیسے بنانا ہے، وہ شفا یاب ہوگی کیسے۔ اب ایک سائنسی طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد اگلا آپ کو اس کا مسئلہ بتا کے طریقہ بتاؤں گا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اتنا کرنٹ ہے کہ ایک بلب جلایا جا سکتا ہے، اتنا کرنٹ ہے۔ تو سائنس دانوں نے مسلمانوں کے طریقے پر جب سرچ کی، تحقیق کی، تو ان کو پتہ چلا کہ جب یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز کے درمیان، نماز کی صورت میں، نماز کی حالت میں جب یہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے وقت جب یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں تو انگلیوں سے کرنٹ نکلتا ہے اور گھٹنوں کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان گھٹنوں کی بیماری سے بہت زیادہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کرنٹ آپس میں مکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں، نماز کی صورت میں جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کرنٹ ہے اور زمین کے اندر ارتھ ہے۔ جب کرنٹ اور ارتھ آپس میں ملتا ہے تو بلب جلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، تو سائنس دانوں نے
سائنس نے یہ تحقیق کی ہے، کرنٹ اور ارتھ مل کر اس انسان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سائنس بھی مسلمانوں کے طریقوں کو مانتی ہے اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ شفا ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ شفا ہے، جب ان دونوں چیزوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن شفا ہے، مسلمانوں کا طریقہ شفا ہے، لیکن اب جب ہم پانی پر دم کرتے ہیں تو پانی پر دم کرنے کے بعد ہم اس سے شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پانی کو دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے پاس آپ جاتے ہوں گے، پانی پر دم کراتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود افاقہ نہیں ہوتا۔ اس کی چند وجوہات ہیں، وہ بتا دیتا ہوں، پھر طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پانی پر دم کرنے والے حضرات کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پانی پر دم کرنا کیسا ہے، اور دوسری وجہ کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ یہ جو مرض ہے، اس مرض کو بہتری کے لیے، اس مرض کی شفا کے لیے کون سی آیت ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کو صحیح معنی توجہ نہیں کر پاتے۔ پانی پر توجہ کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے ذریعے سے پھر صحت یابی ہوگی، شفا ہوگی۔ ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ پانی کا لیا اور اپنی انگلی مبارک کو اس پانی کے اندر رکھا اور نکال کر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ پانی دیا پینے کے لیے۔ تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان، تو سب نے سیر ہو کر وہ پانی پیا، اور پیالے کا پیالہ جتنا پانی بھی تھا وہ برقرار تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی اس انگلی کی مہربانی تھی، اس انگلی کی رحمت تھی، اس کی وجہ سے، اس انگلی کے لگنے کی وجہ سے وہ شفا ملی، وہ برکت ہو گئی، وہ بہت سارے لوگوں نے پیا لیکن پانی کم نہ ہوا۔ تو سامعین محترم، جب ہم یہ نیت کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے پانی کے اندر انگلی ڈالی تھی، اس کے اندر شفا ہوگی، ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم پانی کے اندر انگلی تو نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، لیکن ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی کے قریب اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے۔ یاد رکھنا، پانی کی بوتل میں دم نہیں کرنا، پانی کا گلاس لینا ہے، ایسا گلاس جس کے اندر سے کرنٹ وغیرہ کراس ہو جاتا ہو، اس پانی کو ہم نے لینا ہے، اس برتن کو لینا ہے، وہ خواہ گلاس ہو یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ ہاتھوں میں لینے کے بعد ہم نے دایاں ہاتھ کے اندر اس پانی کو، دایاں ہاتھ کے گلاس کو یا کوئی بھی چیز ہو، ہم نے اس کو ایسے پکڑ لینا ہے۔ اگر کوئی ایسے پکڑنے والی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے، تو پھر ہم نیچے سے پکڑیں گے، ایسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں گے اور ان سب انگلیوں کو ایسے ہم ملا لیں گے۔ ہاتھ کی ہتھیلی وہ نیچے سے ٹچ ہوگی اور انگلیاں جو ہیں وہ چاروں طرف سے چکر کی صورت میں وہ جکڑی ہوں گی برتن کو، اور دوسرا جو ہاتھ ہے وہ ہم نے ایسے اوپر رکھ لینا ہے، قریب رکھ لینا ہے، پانی کے ساتھ ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں کو اس پانی کی طرف دیکھتے رہنا ہے، یعنی اپنی آنکھوں کی جو روشنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر اس پانی کو دیکھتے رہنا، اور ساتھ میں توجہ کرنی ہے یہ جو ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں یہ نور شفا ہے، اور اس سے ہم نے شفا جو حاصل کرنی ہے وہ شفا ہم اس پانی کے اندر ڈال رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ پانی پر ہو رہا ہے۔ اب پانی پر جو اثر ہوگا وہ شفا بن جائے گا، جیسے وہ شفا بنے گا جس مریض کو وہ پلائیں گے وہ صحت یاب ضرور ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم جب پانی کے قریب دونوں ہاتھ کر لیں گے تو اس ہاتھوں سے، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرنٹ نکلتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پانی جب دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا تو وہ یوں سمجھے کہ دونوں کرنٹوں کے درمیان ہوگا، تو وہ پانی ایک قسم کا ابل رہا ہوگا ایک کرنٹ کے اندر، ایک نورانی کیفیت کے اندر۔ جب وہ ابل رہا ہوگا، جب ہم اس پر دم کریں گے تو وہ تمام کے تمام پانی صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ شفا بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے جتنی دیر بھی اس پہ دم کرنا ہے، ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ پانی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا ہے، اور ہاتھ کو اسی طرح رکھنا ہے، اور ساتھ میں
توجہ کو اس پانی پر اور اس بیماری پر مرکوز رکھنا ہے کہ بیماری یہ ہے، اور ہم یہ جس آیت کو پڑھ رہے ہیں یہ اس کے لیے، اس مریض کے لیے شفا یاب ہوگی، اس کی بیماری ختم ہوگی جب یہ پانی پیے گا تو اس کو افاقہ دے گی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے طریقہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر کوئی اپناتا ہے تو شاید کہ اس سے، اگر کوئی برگزیدہ ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ ویسے بھی اس کے دم میں اللہ تعالیٰ نے دم رکھا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوورآل اس طرح ہر انسان دم کر سکتا ہے، کسی کو پلا سکتا ہے، تو اس ذریعے سے وہ شفا پائے گا، صحت یاب ہوگا، اور جس مقصد کے لیے وہ پانی دم کیا جا رہا ہے وہ پانی اس مقصد کے لیے پورا پورا اترے گا۔ اب آخر میں خلاصتاً یہ عرض کر دوں کہ قرآن نے بھی کہا ہے جس چیز کو کھاؤ اس پر یا پیو اس پر دم کرو، اس پر کچھ پڑھو، اس پر اللہ کا ذکر کرو۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جس چیز پر یا مسلمان کے طریقے کے اندر، مسلمان کی عادات و خصلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں نماز کی حالت والی ہے، اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں، اور آخر میں پانی دم کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو امید ہے کہ میرے تمام ویورز کو یہ طریقہ میرا بتایا ہوا، یہ میرا عمل بتایا ہوا سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ طریقہ اور عمل پسند آیا ہے تو پلیز اس کو آگے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے کسی بھائی نے کوئی مسئلہ، کوئی وظیفہ، کوئی کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے۔ اگر کمنٹس میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا تو پھر وہ میرا جو واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔